میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے لیے بہت سارے اشعار لکھے اور سنائے۔ پھر جب ایمانی شان و شوکت بڑھی، دینی فکریں بڑھی، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا اپنا کلام لکھا اور پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حسان، اے حسان، منبر پر آؤ اور نعتیہ کلام پیش کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعتیہ کلام پیش فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے اور نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نعتیہ کلام لکھا ہے اور پڑھا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے جہاں نعتیہ کلام لکھا ہے وہاں ترنم کے ساتھ پڑھا بھی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ترنم سے بھی نعتیہ کلام پڑھتے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے اور نعتیہ کلام پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نعتیہ کلام سنتے تو کہیں آپ مسکراتے ہیں، کہیں آپ ان کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہ نعتیہ کلام